اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار اور لاتعداد عظمتوں، نعمتوں، سعادتوں اور بلندیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام کی ایک عظمت اور ایک بلندی یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کے خلق، آپ کی خو بڑی عظیم ہے۔ اخلاق کا مطلب انسان کے جمیع اخلاقیات، اس کے رویے، اس کا لہجہ، اس کے معاملات، یہ سارے اخلاقیات میں شامل ہیں۔ دیانتداری بھی اخلاقیات ہے، سچ بولنا بھی اخلاق ہے، کنجوسی اور بخیلی سے بچنا بھی اخلاق ہے۔ انسان تمام رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اچھی عادات، اچھا رویہ، اچھی سوچ، اچھا لب و لہجہ، لوگوں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کے لیے اس کی طبیعت کے اندر اچھے جذبات، یہ سارا اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان فرمائے، ان میں سے سرکار نے ایک بڑا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ انسان بڑا پکا نمازی ہو، بڑا پکا حاجی ہو، اس کا سارا لباس مذہبی ہو، اس کا دعویٰ بھی یہ ہو کہ میں بہت کامیاب دیندار آدمی ہوں، لیکن اس کا رویہ، اس کا لین دین کرنا، اس کا لوگوں سے معاملات کرنا، اس کا لوگوں کے بیچ وقت گزارنا یہ ٹھیک نہ ہو تو کوئی بھی اس کی نمازوں پر، عبادتوں، ریاضتوں پر بھروسہ کرنے کو تیار۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر و فکر، یہ نیم شبی، یہ ریاض تیری خودی کے اگر پاسباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ تو بتا رہا ہے، عبادتیں، ریاضتیں، پرہیزگاریاں، یہ اگر تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکی، نماز بے حیائی سے نہیں روک سکی، اور تیرے صدقات و خیرات کرنا تیری زبان کو میٹھا نہیں کر سکے، تیرے لہجے کو حسین نہیں کر سکے، تو تیری ساری یہ عبادتیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہم جب دنیا کے اندر جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، تو لوگ ہماری دیانتداری سے، ہماری سچائی سے، ہمارے وعدوں کی پابندی سے، ہمارے اخلاص سے، ہماری عاجزی سے، ہماری محبت سے ہمیں پہچانتے ہیں۔ لوگ لوگوں کو وردیوں سے نہیں پہچانتے۔ لوگ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ امتی کی ساری زندگی یہ دوڑ رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے قرب مصطفیٰ کو پاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو تاکہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی میرے معاملات سنور جائیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کسی کے لیے کہ حضور اسے اپنا محبوب کہیں، اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ قریب بٹھائیں۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میرا محبوب کون ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرا محبوب کون ہے؟ جانتے ہو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور تو اشارتاً بھی کوئی بات کریں تو بڑی بات ہے، 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ ساری محنت اپنے ظاہر پر نہ کریں، سارا وقت کپڑوں کو سجانے سنوارنے میں نہ گزار دیں، سارا ٹائم اپنی تصویروں کو درست کرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ اپنے رویوں کو، اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے آراستہ کریں، مزین کریں۔
اور چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر درگزر کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کا مزاج کس حد تک ہے. میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صرف میرے معیار کے مطابق چلیں، میری طبیعت کے مطابق ڈھلیں، تو پھر تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار ہوں. لیکن اگر ہمیں کبھی سامنے والے کی طرف سے مخالف رائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی وہ کچھ اپنی بھی رائے رکھتا ہے اور کچھ اپنی بھی مجبوریوں کا اظہار کرتا ہے، تو ہم درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا. انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں، تو چونکہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں، غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے، کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتے معصوم ہیں، پر اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے. اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے، تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا. غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے. ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے، یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے. لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں، ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے. ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. کچھ بولیاں بول لیتے ہیں، لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کٹکتی. میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو غیظ و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں. ہاں بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے. پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بے جا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے. چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو. چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے. آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں. 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے،
सवेरे अल्लाह की बारगाह में नहीं उठा, तवज्जो नहीं होती। दो हदीसें इकट्ठी अर्ज करने लगा हूं, आपने इन दोनों रिवायात पर गौर करना है। एक काजी अजाज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में लिखी है और एक इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में नकल फरमाई। सहाबा फरमाते, ग़ज़वा उहद के मौके पर हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा पर खून बहता हुआ देखा। कुफार ने संगबारी की, तकलीफ दी हुजूर को, मुकद्दस रुखसारों पर खून बहा। हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह दुआ करे ना ये बर्बाद हो जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे लान तान करने वाला नहीं बना के भेजा गया, मुझे रहमत बना के भेजा गया। और नबी करीम ने दुआ फरमाई, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। इस मौके पर जब हुजूर को जाती तौर पर तकलीफ दी गई है, मुकद्दस चेहरा नूर पर खून बह रहा है और सहाबा के कलेजे फट रहे हैं, और ओहद के मैदान में हुजूर का वो रंगीन चेहरा खून से भरा हुआ देखकर तबीयतें मचल रही, तड़प के अर्ज की, हुजूर करें दुआ ये तबाह हो जाए। फरमाया, ना भाई, वो लान तान करने वाला नहीं, मुझे तो रहमत बना के भेजा गया। लेकिन मेरे अजीजों, ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से दिफा करते वक्त नमाज़े असर मुसलमानों की कज़ा हुई, तो हुजूर ने हाथ उठा के अर्ज किया, कहा, ऐ अल्लाह, इनके पेट आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज़े असर लेट की, हमारी नमाज लेट कर दी, सलाते वुस्ता लेट कर दी। हमें तेरे हुजूर झुकना था, हमें वो नमाज पढ़नी थी जो बड़ी कीमती है, नमाज़े असर, इन्होंने हमारी नमाज लेट कर दी, इनके पेट आग से भर दे। हुजूर का सारा चेहरा लहू से भरा है, पर जात के लिए दुआ नहीं की कि ये तबाह हो जाए, पर एक नमाज लेट हो गई। सहाबा की असर कज़ा हुई तो करीम ने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह, भर इनके पेट आग से। ओ संगियो, आओ यारो, अपना इखलाक तो देखें। मेरी भी फजर कज़ा है, मेरे पुत्र की भी कज़ा है, मेरी जवान बेटी भी जम के सो रही, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आई, लेकिन मेरी रोटी लेट हो जाती है तो मैं सारा घर सर पे उठा लेता हूँ, जमीन आसमान एक कर देता हूँ। मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमारी निगाहों के सामने वो पूरी तरह बुरी सोसाइटी का शिकार हो जाए और वो जाने किस किस गुनाह में लग जाए, माज़अल्लाह, शिकन तक नहीं आती, लेकिन मेरे कपड़े वक्त पर इस्त्री नहीं हुए, मुझे टाइम पर फुला चीज नहीं दी गई, आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हुजूर ने तो हमें ये इखलाक सिखाया है कि लहू से तेरा वजूद भी जात के लिए भर दिया जाए, तो जुबान से लान तान ना करना, ये तेरे नबी का तरीका है। हाँ, उस शख्स से बचना जो तेरी नमाजों को कज़ा करने का जरिया बने। ऐसे लोगों के बारे में तेरा रवैया सख्त होना चाहिए, जहां तेरी इबादत, तेरी अल्लाह की बंदगी दांव पे लगती तुझे नजर आए। खुदा रहा, दीन का मिजाज तो समझे, हम किस तरफ चले। और फिर यहां मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात भी अर्ज कर दूं, हुजूर राजी नहीं है उस बंदे से जो मिलाद की झंडियां लगाए और नमाज छोड़ दे, जो जलसा वक्त पे कराए, महफिल के लिए सुबह शाम मेक कर दे और नमाज के मामले में सुस्ती करे। ऐसे ही जानबूझकर अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करेगा तो उसका माना क्या है? आपके छुप जाने से और जरा किसी बरकत वाली चीज के पीछे छुपने से शरीयत का हुक्म बदल जाएगा, असल चीज तब्दील कर दी जाएगी। हकीकतें हकीकतें रहती, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। शरीयत का हलाल हलाल रहेगा और हराम हराम रहेगा। थोड़ा सा अपनी जात के लिए माफी दे के तो देखें, गलती हो गई है बहू से, उसके अब्बा जी ने पंचायत में आके पगड़ी खोल के तेरे पैरों के सामने रख तो दी थी, उसके भाई ने हाथ भी बांधे थे कि आइंदा नहीं करेगी, चल कर दे माफ, कोई बात नहीं, कोई कुफर नहीं हो गया। हो गई है ना गलती तेरे मुलाजम से, बेचारा गरीब है,
وہ کہیں اور جا کے اس عمر میں بڑھاپے میں کہاں نوکریاں ڈھونڈتا پھرے. چل ہو گئی ہے غلطی, معاف کر دے, درگزر کر دے. چل تیرا پڑوسی غریب آدمی بھول گیا تھا, تھوڑا سا کر دے درگزر. لیکن ہم اس معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت جج بنے رہنے کا شوق ہے لوگوں, فیصلے کرنا اور مطلق العنان بن کے کرنا, اور بس جی بس میں نے کہہ دیا ہے, اب دوبارہ سے میں کسی کی بات نہیں سنتا. آپ مجھ سے ناراض نہ ہو دیں تو یہاں تو مسجد کی کمیٹی کا صدر کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا, سارا کچھ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے الا ماشاءاللہ. لیکن ہمارا مزاج ہے, ماں بدولت نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. پتھر برسانے والے, تکلیفیں دینے والے, اذیتیں دینے والے حضور کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے. بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں, فتح مکہ کے دن اعلان ہو رہا ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے میرے محبوب کے عظمتوں والے باپ کا ذکر چھیڑ دیا. کہنے لگے آپ بھی بڑے ہی کریم ہیں, اور آپ کے والد عبداللہ بھی بڑے ہی کریم تھے, بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں آپ, وہ بڑے کریم تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے یہ کہا ہے تو جاؤ, پھر تم پر کوئی بدلہ نہیں, تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے مصر آئے ہوئے بھائیوں کے ساتھ کیا. انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور جناب یوسف نے سینے سے لگا لیا تھا. لہذا تمہارے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے. وہ لوگ, حضور نے انہیں معاف کر دیا. میں اگر ایک جملہ کہوں تو شاید آپ کو اچھا لگے اور آپ کہیں کہ یہ جملہ کوئی کسی اچھے ادیب نے اور کسی اچھے دانشور نے بڑی اچھائی سے کہا ہے. حضور نے انہیں معاف کر کے رہا کر دیا, پر وہ قیامت تک کے لیے میرے نبی کی زلف کے قیدی بن گئے. فرمایا جاؤ نا جاؤ, میں نے تمہیں رہا کیا. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں رہائی دی اور انہوں نے بلند آواز سے کلمے پڑھنے شروع کر دیے. وہ سارے حضور کی زلف نازنی کے غلام ہو گئے. معاف کر کے کسی کو غلام بنایا جا سکتا ہے, بدلہ لے کر غلامیاں نہیں ہوتی, محبتیں پروان نہیں چڑھا کرتی. لیکن وہ ہماری طبیعت ہے نا, مزاج ہے. ایک تو معاف کریں. دوسری بات, ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں نا, ماتحت, ان کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک کریں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں نا, یا مالک نے انہیں کوئی عہدہ دے دیا ہے, یا ان کے پاس کوئی 10 20 50 200 لوگ کام کرتے ہیں, وہ تھوڑا سا سوچیں کسی وقت بیٹھ کے کہ میں آج ایک فیکٹری کا آنر بن کر اور ایک ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں, اگر کل مجھے وہاں کھڑا ہونے پڑ جائے جہاں مزدور کھڑے ہیں تو پھر میرا حال کیا ہوگا. وہ جو اپنے ماتحت کے ساتھ ہمارا رویہ نا, یعنی حکم چلانے کا ایک مزاج ہے. وہ میں ایک دفعہ ایک بڑی محفل نعت میں مہمان خصوصی بنا لیا گیا, تو میں نیچے اتر رہا تھا تو کوئی صاحب تھے اس محفل میں جو کسی خاص نشست پر وہ بھی بٹھائے گئے تھے, اور میرے ساتھ وہ باتیں بھی کر رہے تھے. باتیں کیا کرنی ہوتی ہیں, بعضوں کا زیادہ مسئلہ تو تصویروں کا ہوتا ہے, تو بھی چل رہی تھیں اور نظام چل رہا تھا آگے آگے. تو میں جب نیچے اترا تو ایک غریب آدمی میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کے کہنے لگا پیر صاحب میں بھی سینہ ملا لوں. تو ان سے سینہ جو ملا تو میرے کان میں کہنے لگے وہ جو آپ کے ساتھ کان میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا, محفلیں بڑی بڑی کراتا ہے, اسے کو مزدوروں کا حق بھی صحیح ادا کیا کرے. آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو, تسی پھٹ دلاندے سیندے نہیں, آ ٹوپیاں ہی سیپی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, ایویں نفلاں نیتی جاندے ہو, اور دسوں تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. عجیب مزاج ہے. نوافل کبھی ترجیح اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ فرض پیچھے رہ جائے. بہرحال جس کا جو حکم ہے وہ بات وہی آنی چاہیے. اپنے ماتحت کے حق میں ایک شخص نے حضور سے پوچھ لیا, ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا, انہوں نے بات ہی کر دی,
عرض کی، یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہا یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے، آخر کتنا کو معاف کروں؟ کوئی حد بھی ہوتی ہے، بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمزوریاں، تو اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے، حضور کتنی بار معاف کروں؟ آخر بعض لوگ بعض باتیں جھل ملا کے کرتے ہیں نا جی، حضور آخر کتنا کو معاف کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا، اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر، ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کرنا۔ ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے؟ تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ایک دن میں؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر۔ اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی، فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں، تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ یا رسول اللہ ان کا کریں کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا، یہ جو بڑی بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی، وہ ملازم نو سوٹ دے رہے نے، کہے نوائیے میں کدی واری پایا ہے نوائیے، لہذا تو بھئی آپ کو بغیر جو نہیں پہنا تھا وہ دینا چاہیے تھا نا، ملازم کو نیا خرید کے دیتے نا آپ۔ یہاں تو لوگ زکوٰۃ بانٹتے ہیں اپنے ملازموں پہ، تو سیاسی زکوٰۃ بانٹتے ہیں، ہاں اس کو پیسے جو وقت کام آ جائے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں بانٹو، جب ٹائم ملے گا تو بلا لیں گے، خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، گولی اگرچہ کڑوی ہے پر ہو سکتا ہے شفا ہو۔ ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو، ذات کے لیے استعمال کرتے ہو، سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کریں؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا، سیاستہ میں موجود ہے۔ اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا۔ اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا، سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے۔ کہا حد ہو گئی یار، اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں، یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا۔ غالباً ایک غیر مسلم کے شعر ہیں، یہ کہتا ہے یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان پڑھنے کی باری آئی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ حضور کافر پہلے ہی مر گئے، تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور مر جائیں گے، تو یا رسول اللہ روز بلال نہیں پڑھنی ہے، اگر اجازت ہو تو کوئی اور نہ پڑھ لے۔ تو فرمایا نا بھئی اذان تو بلال ہی پڑھیں گے اور کعبے کی چھت پہ پڑھیں گے، اور حق انہی کا بنتا ہے۔ کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا غلاموں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنے کا، جناب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ وقت جس وقت میں حضور کا وصال ہوا اور وہ مرض جس مرض کے ساتھ ظاہراً سرکار کا وصال ظاہری ہوا، فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے حضور سے جو آخری جملے ظاہری طور پر سنے وہ یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، سخت لہجہ، آمرانہ مزاج۔ میرا ایک جاننے والا شخص ہے، اس کے ہاں سے نا کوئی 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں، کوئی ادارہ ہے تو وہ اس کا بنایا ہوا تو 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ایک دن کسی تنخواہ لینے والے شخص نے اس سے آ کے کہا یار ادارہ تیرا ہے تو ہم تیری قدر بھی کرتے ہیں، تو دل کرتا ہے تنخواہ تو دے۔ تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا غریب ماں کا بیٹا ہوں،
किसान बाप का बेटा हूं, किसी को तनख्वाह देते डर बड़ा लगता है। तो अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी, डर लगता है। अगरचे मेरे साइनों से जाती है, मेरी इत्तला से जाती है, पर मुझे डर आता है, मुझे खौफ आता है। मैं और किसी को तनख्वाह दूं, मैं ना तौबा, मुझे खौफ आता है। ये बाहर ही कोई और ही करे मेरे वाला काम। अपने अंदर एहसास पैदा करो, यार 4 लोग हमारे मातहत होते हैं, आप यकीन करें खून खुश किया होता है बाज लोगों ने अपने मुलाजिमीन। एक छोटी सी बात और अर्ज करूं, औरत बेचारी की अक्ल नाकिस होती है। औरतों से अच्छा सलूक, अपनी घरवाली के बारे में रवैया नरम, मुकाबले की फिजा ना पैदा करें अपने घर में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाज बर्दारी फरमाई है अज़वाज मुतहरात की। हुजूर का सलूक करीमाना रहा है, महबूब की शफकत रही है, सख्त तरीन लहजा और रौनक वाला मिजाज अपनी घरवाली के हक में। ये भी अंदाज नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ नहीं है। हुजूर ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतर। दोस्तों के साथ खुश गपियां और देर देर तक खुशगवार मूड, और घर जाते ही लहजा तुर्श, और जनाब आप बाबा मैं थका हुआ आया हूं, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा बातें सुनने का। ये हुजूर का दिया हुआ इखलाक नहीं है। वो तो लिबास है मर्द औरत का और औरत मर्द का। एक तीसरी बात अपने जहन में और ज़रूर आज हमने बिठा के जानी है, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना मिजाज मुरव्वत वाला है, मदारात वाला है। आज कुछ लोगों को शौक हो गया है, वो कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ जी, मैं बंदा ज़रा खरा हूँ जी, लिहाजा लोगों को पसंद नहीं। ये आपकी ज़ाती की हुई तशरीह है। खरा बंदा लोगों को बड़ा पसंद होता है, आप खरे होंगे पर आपका रवैया खरे लोगों वाला। कुछ लोग कहते हैं जी मैं जी बात सच्ची करता हूँ लिहाजा कड़वा हूँ। ओ भाई, कायनात में सबसे ज्यादा सच्चे मदीने वाले महबूब हैं, लेकिन हुजूर का लहजा तो शहद से भी ज्यादा मीठा है। ये क्या बात हुई? ये आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं सच्चा हूं तो कड़वा हूं। सच्चाई तो मीठी होती है, सच्चाई तो हसीन होती। आपका अंदाज कड़वा कुछ ऐसा है। वो मैं जी सच आप असल में सच बोलते हैं दूसरों के बारे में, 2-4 सच अपने बारे में भी बोले और बोलकर कहें कि ये मेरे अंदर कमियां हैं, बोले सच। दूसरों की गलतियों का तो शक होता है ना, अपना तो बंदे को पक होता है ना कि ये मेरे अंदर है। अपनी छुपाए फिरते हो, अपनियों पे पर्दे डाले हुए हो, अपने ऊपर मुलम्मर मेकअप किए हुए। 2-4 सच अपने बारे में बोलो ना, पता चले। तुमने तो जब भी सच बोला दूसरे के बारे में बोला है। तो ये मुरव्वत मदारात नबी पाक के गुलामे बेदाम थे सहाबा। हुजूर कभी किसी का नाम ले लेते तो वो समझते कि हमारी तो मिराज हो गई है, और हुजूर किसी को नाम लेके भी डांट देते तो वो सादत समझते, कुर्बान होते। लेकिन ये मेरे नबी पाक की मुरव्वत का अंदाज है, ये हुजूर की मदारात। कुछ लोग कहते हैं जनाब वो आपके ढीले ढाले होने से हालात खराब हुए हैं। ओ भाई क्या करे, लहजा मुरव्वत वाला है, क्या करे अंदाज प्यार वाला है, क्या करे कोशिश करते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं, करते हैं, दिल करता है कई दफा 4 सख्तियां मैंने भी करनी है, पर वो क्या करें, किसी फकीर के यहाँ बैठने वाले हैं, उन्होंने अंदर से वो सारा अंदाज ही सारा निकाल दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी सहाबी का नाम लेकर भी अगर कभी उसको समझा देते तो वो अपनी सादत समझता, लेकिन हुजूर की बारगाह में अगर किसी की शिकायत आती थी ना, तो नबी पाक कभी भी उसका नाम लेकर बात नहीं करते थे, मजमुई बात कर देते। फरमाते लोगों को क्या हो गया है, अब उन्होंने इस तरह करना शुरू कर दिया। वो मजमुई बात होती थी तो जिसकी होती थी वो खुद ब खुद समझ जाता था। हुजूर ने एक मकाम पे फरमाया कमजोर ख्यालात वाले ना बन जाना, कहना कि लोग अगर मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूंगा, अगर लोग बुरा करेंगे तो मैं भी बुरा करूंगा। इस तरह का रवैया
نہ کرنا، بلکہ اعلیٰ اخلاق، آپ کی طبیعت میں مروت ہو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی انوکھی بات کی، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ میرا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کی باتیں ڈھیر سارے لوگ آ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چچا زاد بھائی ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کیا۔ مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے انکار کیا ہے، اور انہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اب تو میں اتنا پریشان ہوا ہوں کہ میں نے قسم اٹھا لیا کہ اب میں بھی ان کے کسی کام نہیں آؤں گا، طے کر لیا ہے۔ تو حضور حکم کیا ہے؟ میں قسم اٹھا آیا ہوں کہ بس ختم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قسم کا کفارہ دے لے اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کر۔ تو اپنا رویہ ان کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا جو ان کا رویہ، تو نے حسن سلوک کے، اور یار یہ کوئی کمال ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں؟ اچھا ایک اور بات آج کل نوجوان بڑی وہ جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے، غلط رویہ ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح کو تو برداشت کرنا ہی نہیں پڑتا۔ اگر آپ سے غلط لہجے برداشت نہیں ہوتے، بے مروت لوگ برداشت نہیں ہوتے، تو آپ سے برداشت کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے ہم سب کا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا، یا رسول اللہ قسم اٹھا لی ہے اب میں بھی وہی کروں گا جو وہ کرتے ہیں۔ تو حضور نے گویا سبق دیا، میرے غلاموں کی یہ شان نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، سن بھائی، تو قسم کا کفارہ دے، لیکن تو نے حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ تو نے اپنا رویہ ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرنا، تو نے اپنا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ۔ ایک اور بندے نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں کا سلوک میرے ساتھ بڑا ہی جاہلانہ ہے، میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے۔ ویسے میں اور آپ تھوڑا تجربہ کر لیں، وہ صحابی تو سچ بول رہے تھے بالکل۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اس معاملے میں سچے بھی نہیں ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں رشتہ داروں سے بڑا اچھا ہوں، پر یہ تو دوسرے سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا، یہ تو سامنے والا اپنا رویہ بتائے گا تو پھر سمجھ آئے گی، ورنہ تو پنچایت میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک میں ہی ہوں۔ آپ جس کی بات سنیں وہ فل سچا ہوتا ہے، یہ تو دوسرا بھی اپنی بولی بولے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نیکی کرتا ہوں، وہ جہالت کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں پیار کرتا ہوں، ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے۔ تو یہ مروت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے، اگر واقعہ ہی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو نیکی کرتا ہے، تو کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چٹا رہا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے، جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا، اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا۔ اپنی مروت کو کبھی نہ کچلیں، سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے، جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا، اور کرتے رہتے ہیں لوگ، لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا، کسی مقام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے چھلکے کہ ہم نے مروت چھوڑ دی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، اس کے بعد ہم نے اختتام کی طرف بڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت بڑا اخلاق یہ سکھایا ہے کہ نیکی ہمیشہ یک طرفہ کرنی، نیکیوں کو تجارت نہیں بنانا، دوسرا بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ یہ ہمارے ہاں نا ایک رواج ہے کہ وہ میری طرف آیا تحفے بڑھا کے تو پھر میں بھی اس کی طرف تحفے بڑھا کے جاؤں۔ نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اجر اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں لینا۔ نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یک طرفہ خیر خواہی کرتے، کبھی مطالبہ نہیں کرتے تھے سامنے والے سے کہ وہ بھی خیر خواہی ہی کرے۔ آپ دیکھیے طائف والوں نے کیا کیا، مکے والوں نے کیا کیا، دیگر بہت سارے قبائل تھے، ان کا رویہ حضور کے بارے میں کیا تھا،
لیکن نبی پاک کا رویہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر مکے میں قحط پڑ گیا تو حضور نے غلہ بھجوایا، اگر وہاں حالات خراب ہوئے تو نبی پاک نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں کہ یا اللہ باران رحمت فرما۔ وہ لوگ بدر کے اندر تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آئے، لیکن حضور کا عالم یہ ہے کہ محبوب فرماتے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اگرچہ یہ لڑنے آئے تھے اور ہمارے قیدی بنے ہیں، اگرچہ ان لوگوں نے بڑا ستایا تھا، پر حضور فرمانے لگے یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ نیکی یک طرفہ ہوگی۔ آپ یہ اس چکر سے اگر تو اخلاق والا بننا ہے تو پھر اس چکر سے نکل آئیں کہ میں نیکی کروں گا اور جواب میں دوسرا بھی نیکی۔ سینکڑوں لوگوں سے، اور اگر میں یہ دعویٰ کر دوں تو شاید سچا ہوگا کہ میں نے زندگی میں ہزاروں لوگوں سے بیٹھ کر گفتگو کی، لیکن ہمارا طریقہ کار وہ نہیں جو اعلیٰ اخلاق نبی کریم نے ہمیں سکھائے۔ ہم صرف اپنے دوستوں کی اور اپنے گروپ کی تعریف کرنے کے قائل ہیں، حق پرست نہیں رہے، ہم گروہ پرست ہیں۔ ہمیں اپنے گروپ، اپنے گروہ، اپنے لوگوں، اپنے حلقہ احباب مجھے کہہ لینے دو۔ وہ صرف ایک ہی آستانے کے مرید اگر سارے ہو جائیں تو پھر ہی وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اہل حق کا، صحیح عقیدے کا بھی دوسرا بندہ ہو تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس قدر زیادہ چھوٹی اور محدود سوچیں اور بس ایک مخصوص سے دائرے میں بند ہو کر زندگی گزارنے والے مسلمان، امت کا تصور کہاں گیا؟ ارسلت الی الخلق کی بات کہاں گئی؟ اس طرح کے کچے اور کمزور نظریات اور اس طرح کی پلپلی باتیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ کہا، پیر بھائی نے کہنے لگے ہم کسی اور جگہ بھی جا سکتے ہیں۔ میں کہا پتر ایک نہیں تو 100 جگہ پہ جا۔ خیر مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اس کو ضرور آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ کسی مقابلے پہ نہ اتریں، کسی ایسے چکر میں نہ پڑیں۔ وہ کسی بزرگ نے کسی سے کہا تھا پیر 2 بھی ہو سکتے ہیں، اس نے کہا نہیں اس طرح کر، یہ رویہ بنا لے کہ والد 1 ہوتا ہے، چچا 15 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، چلے اس طرح کا مزاج بنا لے۔ لیکن ہماری طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر جو گھٹن آئی ہے وہ خوفناک ہے۔ یک طرفہ نیکی کا مزاج بنائیں۔ تو ایک تو آپ کی خدمت میں آج یہ بات عرض کی ہے کہ کوشش کریں درگزر اور معافی کا مزاج پیدا ہو، اور دوسرا خاص کر اپنے ماتحتوں کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک ہو، اور تیسرا تھوڑا مروت والا مزاج بنائیں۔ ہاں جہاں حق بات کہنی ہو ضرور کہیں، لیکن کچھ مروت ہو۔ ہر وقت ہی تلخ رہنا اور بے باک رہنا اور جو منہ میں آنا کہہ دینا۔ قاتل کو کوئی قتل کے آداب بتائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کوئی تو مروت آپ کے مزاج میں ہو، ہر وقت کی تلخی، ہر وقت کی ناراضگی، کسی کے بارے میں آپ کے ہاں خیر کے جذبات نہیں، یہ کبھی ایسا رویہ نہ اختیار کریں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ، نیکی کو یک طرفہ بنائیں، نیکیوں کو تجارت نہ بنائیں کہ سامنے والا کرے گا تو پھر میں کروں گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔